وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا، کدھر چلے گئے وہ دن۔ آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو، اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ماہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے۔ آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے، روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہیں، جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بچوں کی شادی کا تصور کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا، کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا۔ ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا 4 گنا ہو گیا۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ عام اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا صرف پیٹرول کی کیا آپ قیمتیں لگا لیں، گیس کی لگائیں، بجلی کی لگائیں۔ اس لیے میں نے لاہور کے جلسے میں نے 2 بجلی کے بل لوگوں کو سنے تھے یا نہیں سنے تھے، کہ میرے زمانے میں الحمدللہ جو بل تقریباً، مجھے اب صحیح فگرز یاد نہیں ہیں، بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا 1200 روپے بل آتا تھا تو اس کا آج 15,000 روپے بل آتا ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی کا کوئی 600 روپے بل تھا تو اس کا بل آج 10,000 روپے آتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی برکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے سے؟ کیا ہوا کیا ہمیں؟ کوئی نظر کھا گئی کسی کی، کوئی نظر لگ گئی ہمیں؟ ہم اپنا بالکل جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں، کدھر سے پیسہ آتا ہے، کیسے جلدی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد 15 دنوں کے بعد، مہینے کے 15 دن گزرتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے 15 دن کیسے گزریں گے۔ یہ عملاً صورتحال ہے۔ تعلیم مہنگی ہے بچوں کی، کپڑے مہنگے ہیں، ان کے جوتے مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ کسی ملک میں نہیں دیکھی، اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 2013 2017 کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو میں نے ابھی قیمتیں بتائی ہیں آپ کو، 2017 کی قیمتیں بتائی ہیں۔ 2017 کے بعد جب مجھے فارغ کر دیا گیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا وزیر اعظم تمہاری چھٹی، اور فارغ کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ہماری حکومت کوئی رہتی ہے؟ کوئی ہماری حکومت نہیں تھی، وہ برائے نام تھی۔ 2018 میں پھر الیکشن ہوئے، اور جس طرح سے پھر الیکشن سے باہر رہے، میں جیل میں تھا، الیکشن میں نہیں لڑ سکا، اور یہ جیل میں تھی، والدہ اس کی فوت ہوتی ہیں، یہ جیل میں ہوتی ہے، میری بیوی فوت ہوتی ہے، میں جیل میں ہوتا ہوں، خبر ملتی ہے جیل میں کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کو جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میں خود جا کے ان کو بتاؤں گا، آپ جیل والوں کو میں نے کہا آپ مت جائیں، وہ پتہ نہیں برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، میں خود جاؤں گا۔ پھر میں جا کے اس کو بتایا میں نے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اب اس طرح کی خبریں جب جیلوں میں ملتی ہیں، کیا گزرتی ہوگی انسانوں پہ، ہم جیسے لوگوں پہ آپ کیا گزرتی ہوگی، ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں ذرا۔ تو یہ ہم نے دکھ جھیلے ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے